وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی خوش نصیبی اور بخت فروزی ہے کہ میں اور آپ آج کی اس پاکیزہ پروقار روحانی وجدانی تقریب شہید میں اور پاکیزہ دن میں اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس عاجزانہ کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنائے۔ آمین۔ آپ جتنے آباد بھی براجمان ہیں، عقل سلیم عقل طبع رکھنے والے مجھ سے صاحب مطالعہ زیادہ لوگ احباب تشریف فرما ہیں، اور سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ بھی منسلک ہیں۔ گزشتہ ہفتہ میں ہندوستان کے اندر جو برسر اقتدار پارٹی ہے، اس کی ایک رہنما نے حضور جان عالم رحمت کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے کی جسارت کی، تو اس صہونی قوت کی مالک خواتین کو اوقات یاد دلانے کے لیے، ہندوستان سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے جمیع علماء نے آج کا یہ جو جمعۃ المبارک کا خطبہ ہے، اس کو ذکر مصطفیٰ و تحفظ ناموس رسالت کے عنوان سے پیش کرنے کی اپیل کی ہے۔ دوران خطبہ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، وہ بھی اسی پیرائے کی ایک کڑی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ آپ جانتے ہیں ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا، اس وقت یہ نازل ہوئی تھی۔ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی 13 نمبر کی صورت ہے، اور جو آیت کریمہ میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، یہ سورہ علم نشرہ کی 4تھی آیت ہے۔ عام میں سے بچہ اس آیت کو پڑھتا ہے، زبانی یاد کیے ہوئے ہے، اور اس کا مطلب اور اس کا مفہوم بھی سمجھتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ یہ اس کا سادہ سا ترجمہ ہے، آپ میں سے سبھی کو یہ ترجمہ آتا ہے۔ کوشش کروں گا کہ اس کا شان نزول بیان کرنے کے بعد کوئی نئے پیرائے میں آپ کو اس حوالے سے گفتگو آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ ابھی ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا، یعنی ابھی تک اسلام کا پیغام مکہ سے باہر نہیں گیا تھا۔ مکہ کے اندر ہی اسلام کا پیغام محدود تھا۔ حضور کے چاہنے والے، حضور کے غلام، حضور کے متوالے، حضور کے محبین صرف مکہ میں ہی تھے، گنتی کے لوگ تھے۔ صہونی قوتیں اور کفر کی قوتیں یہ شروع سے ہی تعصب بری اینکیں لگا کر اسلام اور احادی اسلام کے خلاف پراپگنڈا کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق حضور کے غلام، حضور کے صحابہ، حضور کے جاننے والے اپنی بساط کے مطابق ان کا کلا کما کرتے ہیں، یا ان کے ناطقہ کو بند کرنے کے لیے احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ تو اس دور میں جب اسلام ابھی تک مکہ میں محدود تھا، کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے اسلام کے خلاف سازشیں رچانا شروع کی۔ طرح طرح کی باتیں کی گئیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ ان میں سے ایک بدبخت نے تو یہاں تک کہہ دیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہ مسلمان گنتی کے لوگ ہیں، مسلمان زیادہ نہیں ہیں، ہم ان کو پیس کے رکھ دیں گے۔ مسلمانوں کا ختم کرنا ہمارے لیے نعوذ باللہ معاذ اللہ مشکل نہیں ہے، ہم ان کو پیس کے رکھ دیں گے۔
اس انداز میں مسلمانوں کو ختم کریں گے کہ مسلمانوں کا ذکر بھی باقی نہیں رہے گا۔ ہم ہادی اسلام کے ذکر کو اور اسلام کے ذکر کو مکہ سے باہر نہیں پھیلنے دیں گے، مکہ کے اندر ان کو محدود کر کے رکھیں گے، اس انداز میں ان کا ذکر ختم کریں گے کہ گویا کہ کسی شخص کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کوئی ایسی ہستی بھی آئی تھی مکہ کے اندر جس نے اعلان نبوت کیا تھا۔ اس انداز میں ہم ختم کریں گے۔ بات پھیلتے پھیلتے آپ جانتے ہیں جب بات پھیلتی ہے، آواز چلتی ہے تو سب کو لگتی ہے میرے آقا جان عالم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی۔ حضور علیہ السلام کا قلب منور دکھی ہوا، آپ پریشان ہوئے کہ میں تو ان کو ہدایت کے راستے پہ لگانا چاہتا تھا لیکن یہ میری جان کے مخالف بن گئے، میں تو انہیں جہنم کے گڑھوں سے نکال کر جنت کے راستے کا مسافر بنانا چاہتا تھا لیکن یہ میری جان کے دشمن بن گئے۔ حضور علیہ السلام کا قلب منور دکھی ہوا، آپ پریشان ہوئے تو اللہ نے فرمایا جبریل یا رب جلیل جاؤ میرے محبوب کو پیغام دلربا سنا کے آؤ، میرا محبوب پریشان ہے، جاؤ یہ قرآن مجید کی آیت لے کے جاؤ۔ جبریل حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں قرآن مجید کی سورہ علم نشرہ کی 4تھی آیت لے کے حاضر خدمت ہوئے۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر ہے۔ اس موقع پر جب کافروں نے کہا کہ اسلام کے ماننے والوں کو ہم پیس کے رکھ دیں گے، اسلام اور عادی اسلام کا ذکر مکہ سے باہر نہیں نکلنے دیں گے، تو اللہ نے حبیب علیہ السلام کی دل جوئی کرنے کی خاطر فرمایا جبریل یہ آیت مصطفیٰ جان عالم کو دے کے آؤ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب یہ نادان لوگ آپ کا ذکر ختم کرنا چاہتے ہیں، نہ حبیب حقیقت تو یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ زمانہ جتنی مرضی طاقتیں آزما لے، سہونی قوتیں جتنی مرضی پھن پھولے نکال لیں، حبیب آپ کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ کا ذکر صرف مکہ تو کیا پورے عالم کے اندر ہم ڈنکے کی چوٹ پر براجمان کریں گے، حبیب کائنات ختم ہوتی ہے تو ہو جائے، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ یہ نادان چاہتے ہیں کہ آپ کا ذکر ختم کر دیں، آپ کا ذکر کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کا ذکر بلند کرنے والی ذات خود خالق و مالک اللہ کی ذات ہے۔ حبیب حقیقت یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کا قلب منور جو دکھی تھا اس کو قرار مل گیا۔ بقول شاعر فرش پہ تازہ دھوم دھام، فرش پہ تازہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تازہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ فرمایا حبیب یہ ظالم آپ کا ذکر ختم کرنا چاہتے ہیں، فرمایا نہ ہم آپ کے ذکر کو اتنا دوام عطا کریں گے، آپ کے ذکر کو اتنی بلندی عطا کریں گے۔ فرمایا حبیب کوئی بستی ایسی بستی نہیں ہوگی، کوئی قریہ ایسا قریہ نہیں ہوگا، کوئی محلہ ایسا محلہ نہیں ہوگا، کوئی قبیلہ ایسا قبیلہ نہیں ہوگا، کوئی شہر ایسا شہر نہیں ہوگا، کوئی گلی ایسی گلی نہیں ہوگی، کوئی نگر ایسا نگر نہیں ہوگا، کوئی ڈگر ایسا ڈگر نہیں ہوگا جہاں پہ آپ کے ذکر کے ڈنکے نہ بجاؤں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ پھر اتنا بلند کیا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، امام ابو یعلا مسند ابو یعلا کے اندر، امام دیلمی نے، امام حیثمی نے، امام ابن حجر نے فتح الباری میں، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر دیگر ریفرنس کے ساتھ یہ بات آتی ہے جبریل حضور کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کی قال ان اللہ ربی و ربک یقول تدری کیف رفعت ذکرک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ذکر آپ کے اللہ نے کتنا بلند کیا؟ تو حضور علیہ السلام نے کمال عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا جبریل یہ تو
بلند کرنے والا ہی جانتا ہے کہ اس نے ذکر کتنا بلند کیا۔ تو پھر جبریل علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کا ذکر اتنا بلند کیا ہے۔ قال اذا ذکرت ذکرت معی، اللہ فرماتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے اے حبیب، جب تک مجھ خدا کا ذکر ہوگا اے حبیب تب تک تجھ محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ کائنات عالم میں جہاں مجھ خدا کی خدائی کے جلوے ہوں گے اے حبیب وہاں آپ کی مصطفائی کے جلوے ہوں گے۔ ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ پھر اس ذکر کو کتنا دوام عطا کیا گیا، اللہ اکبر۔ آپ نماز میں دیکھیں، جہاں ذکر خدا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ ہے۔ اس سہونی قوتیں اور ہندوازم کے متوالے کیا کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی گستاخی کرنے سے نعوذ باللہ معاذ اللہ حضور کا ذکر گھٹ جائے گا؟ نہیں، فرمایا ہم نے حبیب کا ذکر اتنا بلند کر دیا۔ نماز میں دیکھیں، جہاں ذکر خدا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ ہے۔ اذان میں دیکھیں، جہاں ذکر خدا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ ہے۔ اقامت میں دیکھ لیں، جہاں ذکر خدا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ ہے۔ تشہد میں دیکھ لیں، جہاں ذکر خدا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ ہے۔ عاشقوں کے سینوں میں دیکھیں، جہاں ذکر خدا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ ہے۔ عاشقوں کے قلوب میں دیکھیں، جہاں ذکر خدا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ ہے۔ ہماری تو مساجد کے محراب و منبر پر جہاں ذکر خدا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ ہے، بلکہ کائنات عالم کے چپے چپے میں جہاں پہ خدائی کے جلوے ہیں وہاں پہ مصطفیٰ کی مصطفائی کے جلوے ہیں۔ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹتے ہیں مٹ گئے ہیں، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا آقا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ فرماتا ہے حبیب آپ کا ذکر ختم ہو ہی نہیں سکتا، آپ کے ذکر کو ہم نے دوام عطا کر دیا ہے۔ حضور کا ذکر تو بلند و بالا ہے، حضور کی عظمت، حضور کی شان، حضور کی رفعت بلند و بالا، اسلام کا مقام بھی بلند و بالا۔ مجھ پر اور آپ پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی عزت، حضور کی عظمت، حضور علیہ السلام کی شان، حضور علیہ السلام کی عظمت اور بلندی تو اللہ نے بلند کر دی۔ مجھ اور آپ پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیا ہم اس کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہر دور میں اس عظمت، اس شان اور بلندی کو کم کرنے کے لیے ظالموں نے پل پرزے نکالے، لیکن ہمارے اکابرین نے ان کے پل پرزوں کو ختم کر کے ان کا ناطقہ ہمیشہ کے لیے بند کیا۔ جب تک یہ تحریکیں چلتی آئیں حضور کی عزت اور حضور علیہ السلام کی عظمت کو ختم کرنے کے لیے، اس موقع پر عشاق اور غلاموں نے، حضور علیہ السلام کے خدام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے حضور کی عزت کا علم، حضور علیہ السلام کی عزت کا جھنڈا لہرایا۔ اس دور میں بھی کافروں نے جب سروے کیا کہ آخر کیا معاملہ ہے، مسلمان ہم سے جنگ میں بھی ہارتے نہیں بلکہ فتح یاب ہو جاتے ہیں، ہم مسلمانوں کی تہذیب کو کچل کے رکھتے ہیں تو مسلمانوں کی تہذیب پھر سے زندہ ہو جاتی ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ آج ان کے ٹینکس بھی یہ بات کر رہے ہیں، آخر کون سی وجہ ہے جو مسلمانوں کو جوڑے ہوئے ہے؟ آخر وہ ریزن کیا ہے جو مسلمانوں کی تہذیب مسلمانوں کے اندر سے ختم نہیں ہونے دیتی؟ تو اس پہ بڑا بڑا سروے کیا گیا، تو ان کا ٹینکس کہتا ہے، اس سروے میں جو بات واضح طور پہ آتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو مسلمانوں کو ٹوٹنے نہیں دیتی، مسلمانوں کی تہذیب کو ختم نہیں ہونے دیتی، اور واضح انہوں نے کہا وہ چیز حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اگر اس کو ختم کر دیا جائے نعوذ باللہ معاذ اللہ تو ان کی تہذیب بھی ختم ہو سکتی ہے، حضور علیہ السلام کی عزت اور عظمت اور نعوذ باللہ معاذ اللہ آپ کی شان بھی کم ہو سکتی ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے الفاظ میں بھی اس کو بیان کیا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ انہوں نے سروے کیا کہ آخر وجہ کیا ہے
کہ مسلمان ہر مقام پہ فتح یاب ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا اس کی وجہ فقط یہی ہے کہ مسلمانوں کے دل میں محبت مصطفیٰ کا جو بیج بویا جا چکا ہے اس کو ختم کر دیا جائے تو مسلمان اپنے آقا سے وفا کرنا چھوڑ دیں گے، ان کا رشتہ کمزور پڑ جائے گا، آقا کے ساتھ جو چاہت کا رشتہ اور مدار ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کافروں نے اس وقت عروہ بن مسعود کو بھیجا تھا، جاؤ دیکھ کے آؤ مسلمان کیسے فتح حاصل کر لیتے ہیں۔ عروہ بن مسعود جب سروے کرنے کے لیے آیا، علامہ اقبال نے تو 1400 سال بعد یہ بات بیان کی، یہ فاقہ کس جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ عروہ بن مسعود اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے آج سے 1400 سال پہلے یہ سروے پیش کیا تھا۔ جب عروہ بن مسعود حضور علیہ السلام کے غلاموں کے پاس پہنچے، ایک جگہ پہ مد بھیڑ ہوئی تھی، لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پہ کس چیز کا رش ہے، تو لوگوں نے بتایا یہاں پہ مسلمانوں کے نبی وضو کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے نبی وضو کر رہے ہیں۔ تو آپ آگے بڑھ کے آپ نے دیکھا تاجدار کائنات کلی کرتے ہیں تو صحابہ حضور علیہ السلام کی کلی کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، آقا اپنے منہ سے لعاب دہن نکالتے ہیں تو صحابہ اپنے ہاتھوں کو آگے پھیلا دیتے ہیں، آقا حکم کرتے ہیں تو غلام دوڑے ہوئے آتے ہیں، مصطفیٰ کے ایک اشارے ابرو پر غلام اپنے سروں کو نیوا کر رہے ہیں۔ تو عروہ بن مسعود نے اس موقع پر اپنے جاننے والوں کو، ان کافروں کو بتایا، ما رأیت احدا یحب اصحاب محمد محمدا، کہنے لگے اے لوگو اگر تم چاہتے ہو، اگر یہ بات پوچھنا چاہتے ہو کہ حضور کے صحابہ کیسے ہم پر فتح لے جاتے ہیں، تو کہنے لگے میں نے جب دیکھا کہ حضور کے غلام حضور اشارہ کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے غلام اشارہ ابرو پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، دوڑے ہوئے چلے آتے ہیں، آقا کے سامنے وہ سر انور نہیں اٹھاتے، آقا اگر پانی اپنے منہ سے کلی والا پانی نکالتے ہیں تو پانی کو نیچے زمین پر نہیں گرنے دیتے، آقا لعاب دہن نکالتے ہیں مسلمانوں کے نبی تو لعاب دہن کو زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اے کافرو، جو آقا کے غلام، جو غلام اپنے نبی کے منہ کا لعاب دہن زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ اس نبی کا خون کیسے زمین پر گرنے نہیں دیتے؟ جب وہ اپنے نبی کے لعاب دہن کا اس قدر ادب اور احترام کرتے ہیں، فرمایا تم سارے تھک ہار جاؤ گے، ہمت ہار جاؤ گے، تم سارے برباد اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے، لیکن مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ اپنے آقا سے کوٹ کوٹ کے پیار کرتے ہیں، اپنے آقا سے وفا کرتے ہیں۔ تو دور حاضر کے اندر بھی کفار کی صہیونی قوتوں نے جب سروے کیا کہ آخر کون سی وجہ ہے، کون سی طاقت ہے جو مسلمانوں کو اکٹھ کیے ہوئے ہے، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح نہیں ہونے دیتی، تو انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ وہ حب رحمت للعالمین ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے جبہ و دستار کے ایک شخص کو خریدا، جو جبہ اور دستار پہننے والا تھا، خریدنے کے بعد اس نے سب سے پہلے یہ فتویٰ داغا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہ اللہ کو یہ شان اور کبریائی حاصل ہے، اللہ چاہے تو آنے واحد میں لاکھوں اور کروڑوں نعوذ باللہ معاذ اللہ محمد بنا سکتا ہے۔ جبہ و دستار کے مالک شخص نے یہ فتویٰ داغا، تو ہمارے اکابرین کی حصی گواہ ہے، اس کے ناطقہ کو بند کرنے کے لیے حضور فضل حق خیر آبادی آئے اور آپ نے امتناع النظیر نامی ایک کتاب لکھی، اور اس کے اندر واضح آپ نے فرمایا کہ اب دوسرا محمد بننے کی قوت ہی، اب دوسرا محمد بن ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ اب دوسرا محمد آ سکے۔ اور پھر علامہ فضل حق خیر آبادی کے اس تائید کو تصویب اور تائید دینے کے لیے شاعر مشرق قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، فرمایا یہ مصطفیٰ جان عالم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو آنے واحد میں لاکھوں اور کروڑوں محمد بنا سکتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے علامہ فضل حق خیر آبادی کے اس نظریے اور فکر کی تائید کرتے ہوئے فرمایا
رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب اس کی مثل دوسرا کوئی آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں ہے، نہ کسی کے دکان آئینہ ساز میں ہے۔ رخ مصطفیٰ ایسا آئینہ ہے، نہ کسی کے بزم خیال میں یہ آئینہ آ سکتا ہے، نہ کسی آئینہ ساز کی دکان کے اندر آئینہ آ سکتا ہے۔ اب محمد مصطفیٰ کی مثل بننا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس وقت اپنے ایک عاشق کو، اپنے ایک جاننے والے دوست کو خط لکھا، عہد ما رضاز او بیگانہ کست، فرمایا ہمارا عہد ہم پر یہ ظلم کر رہا ہے، ہمارے سینوں کے اندر مصطفیٰ کی عزت اور عظمت کو چھیننا کم کرنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا اس موقع پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس ایمان کی آبیاری کے لیے، جو امت مسلمہ کے سینے کے اندر حب مصطفیٰ ہے، اس کی حفاظت کے لیے علامہ اقبال نے 3 نکاتی فارمولہ پیش کیا۔ وہ فارمولہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ ہمارے اسلامی تہذیب قائم و دائم رہے، اگر چاہتے ہو کہ حضور علیہ السلام کی عزت، چاہت اور وقار برقرار رہے، تو اس موقع پر علامہ اقبال نے 1944 کے اندر یہ 3 نکاتی فارمولہ پیش کیا تھا۔ فرمایا اس فارمولے پہ عمل کر لو، تمہیں کبھی بھی کافر شکست نہیں دے سکتے۔ فرمایا اس فارمولے میں سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھنا سکھاؤ۔ کیا فرمایا جی؟ اپنی اولاد کو تاجدار کائنات کی ذات پہ درود پاک پڑھنا سکھاؤ۔ تمہاری اولاد کے اندر جب مصطفیٰ جان عالم کے درود کی محبت پیدا ہو جائے گی، کافر جتنی مرضی قوتیں آزما لیں، وہ تمہاری اولاد کو فتح نہیں کر سکتے، تمہاری ینگ جنریشن کو فتح نہیں کر سکتے۔ فرمایا میرا پہلا فارمولہ یہ ہے، جو 3 نکاتی فارمولہ ہے، اس کی پہلا اسپیکٹ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھنا سکھاؤ۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم کہ اس گئے گزرے دور میں، مادیت زدہ دور میں، جب ایسے جراثیم پیدا ہو چکے ہیں، بد اعتقادی کے جراثیم، اگر بد اعتقادی کے جراثیم کو مارنے والی اگر واحد سپرے ہے تو وہ درود پاک ہے۔ درود پاک عقائد کی درستگی کا سامان کرتا ہے۔ درود پاک حضور علیہ السلام کی محبت کے ساتھ انسان کا تعلق آقا کے ساتھ قریب کرتا ہے۔ درود پاک کے ساتھ جو حضور کے ساتھ انسان کا ربط اور تعلق ہے، اس کو قائم و دائم رکھتا ہے۔ انسان کا ربط اور تعلق حضور کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ بیچ میں جتنے پرائے ہوتے ہیں، جتنے حجابات ہوتے ہیں، وہ حجابات ہٹ جاتے ہیں، انسان کا اور تاجدار کائنات کا ربط اور تعلق مزید تیز ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال سے بھی پوچھا گیا، کچھ لوگ غالب کو علامہ اقبال سے بھی بڑا شاعر مانتے ہیں۔ اس وقت لوگوں نے علامہ اقبال سے پوچھا، علامہ اقبال غالب بھی بہت بڑا شاعر ہے، آپ بھی بہت بڑے شاعر ہیں، لیکن آپ کے لہجے کے اندر جو پیار ہے، جو مٹھاس ہے، یہ کیسے آپ کو عطا ہوا؟ تو علامہ اقبال نے اس موقع پر بھی یہی ارشاد فرمایا تھا۔ فرمایا اگر میرے لہجے کی مٹھاس کی وجہ جاننا چاہتے ہو، میرے لہجے کے بانک پن کی وجہ جاننا چاہتے ہو، فرمایا میرے لہجے کی مٹھاس کی وجہ یہ ہے میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھا ہے۔ کتنے دفعہ؟ 1.25 کروڑ مرتبہ میں نے حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھا ہے۔ اللہ نے میرے لہجے کے اندر مٹھاس پیدا کر دی ہے۔ اگر آج آپ بھی اپنے لہجوں کے اندر مٹھاس پیدا کرنا چاہتے ہیں تو حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اللہ آپ کے لہجوں کے اندر بھی مٹھاس پیدا فرما دے گا۔ اور آج سے 1400 سال پہلے امام زمانہ امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضور نت نئے نئے فتنے آ گئے ہیں، مادیت زدہ دور ہے، 71 72 یا 73 فرقے بن چکے ہیں، ہر ایک کی زبان پہ قرآن ہے، ہر ایک کی زبان پہ درود پاک ہے، حضور ہم کیسے سمجھیں گے کہ ان 73 میں سے حق پرست فرقہ کون سا ہے؟ تو امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا، فرمایا ان سارے فرقوں میں سے جو حق پرست فرقہ ہے، جو ناجی فرقہ ہے، فرمایا وہ اہل سنہ و جماعہ ہے۔ سائل بڑا سیانہ تھا، بڑا عقل مند تھا، وہ جانتا تھا کہ قرب زمان، قرب قیامت لوگ سارے اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہلائیں گے،
تو اس وقت سائل نے یہ سوال کیا حضور اہل سنت و جماعت کی پہچان کیا ہوگی؟ اس وقت سارے اگر اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہلائیں تو اس وقت ان کی پہچان کیا ہوگی؟ تو امام سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک پہچان بیان کر دی تھی، فرمایا وَهُوَ مِنْ عَلَامَاتِ أَهْلِ السُّنَّةِ کثرت علی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت اہل سنت کی پہچان یہ ہوگی وہ کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھنے والے ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عملی طور پر فرمایا جو 3 نکاتی فارمولہ ہے جو تمہارے ایمان کو بچا سکتا ہے، تمہارے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے، جو آقا کائنات کی محبت کا کشتہ تمہارے دلوں میں ہے اس کی جو حفاظت کر سکتا ہے، ان میں سے ایک عملی کام یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھنے کا عادی بناؤ۔ اور جو زبانیں حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم ان کے اندر پھر یہ تاثیریں آ جاتی ہیں۔ زبان سے انسان جو کلام ادا کرتا ہے اللہ اسی کے مطابق فیصلہ فرما دیتا ہے، اور جو بندہ حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھتا ہے وہ یقینی اور عملی بات ہے حضور سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ میں اور آپ اس چیز میں ہماری کمی ہے، ہم نے تو آج کل اپنی اولاد کو سکول اور کالجز کے پرسان حال پہ چھوڑ دیا۔ ہم نے چاہا اولاد کی تربیت کرنا یہ سکول کا کام ہے، کالجز کا کام ہے، یونیورسٹیز کا کام ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو حضور کی محبت کا درس دینا ہے، اپنی اولاد کو حضور کی محبت کا ادب سکھانا ہے۔ فرمایا پہلا فارمولہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھنے کا عادی بناؤ۔ مساجد کے اندر اجتماعی صورت میں درود پاک پڑھنے کا عادی بناؤ، یا اپنے گھروں کے اندر ہفتہ وار کم از کم 10 منٹ تو ایسی بزم آپ سجا سکتے ہیں کہ 10 منٹ آپ اپنے دسترخوان پہ اپنی اولاد کو بٹھائیں، خود بیٹھیں، اپنے گھر کے خاندان کے افراد کو بٹھائیں، 10 منٹ حضور کی ذات پہ بادب طریقے کے ساتھ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ کیسے مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ یہ جو معاشی تنگیوں کا ہم رونا رو رہے ہیں یہ ساری تنگیاں ختم ہو جائیں گی۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ ہمیں عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر جو شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اپنی ینگ جنریشن کے اندر اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھاؤ۔ کیا فرمایا؟ سیرت کا درس دو، اولاد کو سیرت کا درس دو۔ جو صاحب سیرت سے پیار کرتا ہے اللہ اسے صاحب سیرت کا پیار ضرور عطا فرماتا ہے۔ سیرت سے ہمیشہ حضور اپنی اولاد کو حضور کی سیرت سکھاؤ۔ بدقسمتی سے آج ہمارے جو مجلس نشست و سعید ہوتی ہیں وہ حضور علیہ السلام کی سیرت پر نہیں ہوتی، حضور علیہ السلام کے اسپیکٹ اور آپ کے عظیم الشان پہلو پر نہیں ہوتی۔ ہماری نشست و سعید مجلس و برخاست ہماری یا تو سیاسی معاملات پہ ہوتی ہے یا دیگر معاملات میں۔ حضور علیہ السلام کی ذاتی زندگی سے لے کر جنگی زندگی تک، حضور علیہ السلام کی عملی زندگی سے لے کر پریکٹیکلی زندگی تک حضور کی سیرت کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا حسن ہے۔ اللہ اگر ہمیں ایسی سیرت کا حسن عطا فرمائے تو ساری کائنات کے لوگ حضور سے پیار کرنے والے بن جائیں۔ سیدہ ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن حضور اپنے گھر میں تشریف فرما ہوئے، یہ بات اگرچہ آپ نے سن رکھی ہوگی لیکن سیرت کا حسن دیکھیں۔ آپ اندر تشریف فرما ہوئے، دیکھا سیدہ عائشہ پانی پی رہی تھی، میرے آقا نے وہیں سے فرمایا عائشہ تھوڑا پانی میرے لیے بھی چھوڑ دینا۔ سیدہ ام عائشہ صدیقہ نے پانی چھوڑ دیا، حضور علیہ السلام نے وہ آپ خورا پکڑا تو فرمایا عائشہ ذرا مجھے بتاؤ کہ ہونٹ کہاں رکھے تھے؟ تو سیدہ نے عرض کی بندہ نواز میں نے ہونٹ یہاں پہ رکھے تھے۔ تو تاجدار کائنات نے اسی جگہ پر جہاں پہ سیدہ ام عائشہ صدیقہ نے ہونٹ رکھے تھے اسی جگہ پر ہونٹ رکھ کے پانی پیا، اور زمانے والوں کو عملی طور پہ یہ پیغام دیا اگر میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت ہو تو اولاد بھی ایسی محبت والی پیدا ہوتی ہے۔
اولاد بھی ایسی حلالی پیدا ہوتی ہے جو حضور کی ذات پہ درود بھی پڑھتی ہے، حضور کی سیرت کی تعلیمات بھی حاصل کرتی ہے۔ تو میں اور آپ نے تو اپنی اولاد کو سکول اور کالجز کے رام و کرم پہ چھوڑ دیا، سال میں وہ کم از کم 15 صفحے کا ایک نصاب پڑھ لیتے ہیں، تو کیا اس سے ہمارا حق ادا ہو سکتا ہے؟ آپ ہی بتائیں، 15 ورق پڑھ لینے سے کیا ہم نے اپنا حق ادا کر دیا؟ ہرگز حق ادا نہیں کیا۔ کم از کم اپنی اولاد کو اتنی حضور کی سیرت آپ سکھائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کیسے ہوئے، حضور کی سیرت کا پہلا سال کیسے گزرا، دوسرا سال کیسے گزرا۔ کم از کم 63 برس حضور علیہ السلام کی زندگی ہے، کم از کم 63 واقعات تو ہر سال کے آپ کی اولاد کو ضرور آنے چاہیے۔ ہمیں آئیں گے تو ہم اپنی اولاد کو سکھائیں گے نا۔ بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہمیں بھی حضور علیہ السلام کی سیرت کے 63 واقعات نہیں آتے، تو ہم اپنی اولاد کو کیسے سکھائیں گے؟ تو علامہ اقبال نے یہ فارمولہ دیا، فرمایا اگر ان پر اپنی فتح چاہتے ہو جو حضور علیہ السلام کی عزت اور عظمت کو کم کرنا چاہتے ہیں، ان پر فتح چاہتے ہو، تو پہلا فارمولہ یہ ہے، 3 نکاتی فارمولہ۔ پہلا نقطہ یہ ہے، اولاد کو حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھنا سکھاؤ، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اولاد کو حضور علیہ السلام کی سیرت کا درس دو، اور تیسرا نقطہ علامہ اقبال شاعر مشرق قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، وہ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اولاد کے سامنے حضور علیہ السلام کا حسن بیان کرو۔ کیا فرمایا؟ اولاد کے سامنے حضور کا حسن بیان، تبھی یہ تقاضا ہے، آپ جانتے ہیں انسان کی طبیعت کے اندر یہ بات ہے کہ ہم حسن کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ اچھی چیز جو بھی ہمیں لگتی ہے ہم کہتے ہیں یار کیا بات ہے، بڑی خوبصورت چیز ہے، ہم حسن کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے جن کو اللہ پاک، جن پوری کائنات کو جن کے صدقے اللہ نے حسن عطا کیا، اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے حسن دیا تھا، حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی، حضور کا سراپا حسن تو سبحان اللہ، وراء الورا۔ حضرت میمونہ بنت کردم حضور کی صحابیہ فرماتی ہیں میں خواہش میں تھی کبھی آقا کا چہرہ دیکھوں، لیکن حضور کا روب اور دبدبہ اور ہیبت ایسی تھی میں حضور کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ ایک دفعہ اپنے والد کے ساتھ حجۃ الوداع کا موقع تھا، حضور کو دیکھنے کے لیے اپنے والد کے ساتھ پہنچی، حضور کی سواری ہمارے قریب سے گزری، حضور کا روب اور دبدبہ اتنا تھا میں حضور کا چہرہ نہ دیکھ سکی، حضور علیہ السلام کے پاؤں کو دیکھ لیا۔ کس کو دیکھ لیا؟ حضور علیہ السلام۔ میری نگاہیں تاجدار کائنات کے قدمین طیبین پر پڑی۔ میمونہ بنت کردم فرماتی ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی اس کی لمبائی اتنی خوبصورت تھی، فرماتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم، یا وہ دن ہے جس دن میں نے آقا کے قدم دیکھے تھے، یا آج کا دن ہے جس دن یہ حدیث پاک بیان کی، فرمایا وہ لذتیں اور کیفیات ایسی ہیں کہ میرے دل سے وہ لذتیں اور کیفیات ہی ختم نہیں ہو سکی۔ حضور کے انگوٹھے کے ساتھ جو بڑی انگلی تھی اس کا حسن اتنا تھا، فرمایا قدموں میں جبیں کو رہنے دو، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا کا حسن، پاؤں کا اتنا حسن تھا کہ فرماتی ہیں یا وہ دن تھا یا آج کا دن، ابھی تک میرے دل سے وہ لذت اور کیفیات ہی ختم نہیں ہو سکی۔ میرے آقا کا حسن سراپا، جس حسن کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، والضحیٰ، اے پیارے حبیب آپ کے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور ان زلف عنبری کی قسم جب وہ چہرے پہ چھا جاتی ہیں، فرمایا والضحیٰ آپ کے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی زلف عنبری کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، پیارے آقا یہ سارے ظالم جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، حبیب آپ کی تو ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بڑھ کر آنے والی ہے۔ حضور علیہ السلام، یہ 3 نکاتی فارمولہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیش کیا، اور ہم ان کا مقابلہ اسی انداز میں کر سکتے ہیں۔ یہ جو پچھلے ہفتے ہندوستان کی ایک بدگماش خاتون نے میرے آقا کی نعوذ باللہ معاذ اللہ گستاخی کی، سیدہ کائنات سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آقا کائنات کے عقد مبارک کا جو معاملہ ہے، اس حوالے سے اس نے گستاخی کی۔ آج پوری کائنات کے چپے چپے پہ
कुफ्र के खिलाफ मुसलमान बरसरे एहतजाज हैं, आवाज़ें उठा रहे हैं। हम भी मिलिट्री अकाउंट सोसाइटी के अंदर जामे मस्जिद सैयदा फातिमा ज़हरा के अंदर ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा ये सारे जालिम नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। उस मौका पर भी फ़कत इतना सबब है इन एकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखलाई जाने वाली है। जब हशर का मैदान बर्पा होगा, ये सारे जालिम कमीने जाहिल किस्म के लोग जो मेरे आका की नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह शान पे बहतान बांधते हैं, आवाज़ें कसते हैं, उस दिन ये भी मुस्तफ़ा जान आलम की इज़्ज़त और अज़मत के गहवाइयाँ दे रहे होंगे। लेकिन उस दिन अल्लाह फरमाता, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह बल्कि आला हज़रत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह और आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उस दिन जब सारी कायनात नफ्सा नफ्सी के आलम में होगी, आज भी हुजूर की इज्जत और अजमत का झंडा लहरा रहा है और कल क़यामत के दिन भी आला हज़रत फरमाते हैं क़यामत का दिन अल्लाह ने रखा इसलिए है ताकि लोगों को हुजूर की इज्जत और अजमत का पता चल जाए। फ़कत इतना सबब है इन एकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखलाई जाने वाली है। ये सारे ज़ालिम जो गुस्ताखाना मवाद पेश करते हैं, मगरबी क़ुव्वतें हों, सहूनी क़ुव्वतें हों, हिंदू क़ुव्वतें हों, हिंदुइज़्म हो, सिखिज़्म हो, यहूदीइज़्म हो, जितने भी हैं, ये क्या कहते हैं, चंद लकीरें खींचने से, चंद जुमले बोलने से हम हुजूर का इश्क गुलामान मोहम्मद के सीनों से ख़त्म कर लेंगे। नहीं, ये इश्क तो ऐसा इश्क है, वरफ़ाना लका ज़िक्रक का है, साया तुझ पर ज़िक्र है ऊंचा तेरा, बोल है बाला तेरा। मेरे मुस्तफ़ा के ज़िक्र को तो अल्लाह ने बुलंद किया हुआ है, ये ज़िक्र कैसे ख़त्म हो सकता है? क़यामत आ सकती है, हुजूर का ज़िक्र ख़त्म नहीं हो सकता। इसलिए कि मेरा ज़िक्र आप करें, आप ख़त्म तो मेरा ज़िक्र भी ख़त्म, लेकिन मेरे आका का ज़िक्र मैं और आप तो ख़त्म हो सकते हैं। हमारे ज़िक्र करने से तो हुजूर का ज़िक्र ख़त्म हो सकता है, नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, लेकिन हमारे ज़िक्र करने से हुजूर का ज़िक्र ख़त्म नहीं होगा। हम हुजूर का ज़िक्र इसलिए करते हैं हमारी किस्मतें बदल जाएं, असल में हुजूर का ज़िक्र तो हमारा अल्लाह कर रहा है। जब कल क़यामत का दिन होगा, क़यामत के करीब तक सारी कायनात ख़त्म हो जाएगी, सारी कायनात का ज़िक्र ख़त्म हो जाएगा, पूरी कायनात का मलिया मेट हो जाएगा, लेकिन उस वक्त भी, उस मौका पर भी हुजूर के ज़िक्र का डंका बज रहा होगा, क्योंकि उस वक्त अल्लाह मौजूद होगा और अल्लाह अपने हबीब का ज़िक्र करने वाला है। वरफ़ाना लका ज़िक्रक का है, साया तुझ पर ज़िक्र है ऊंचा तेरा, बोल है बाला तेरा। और फिर आखिर में वही बात कर रहा हूँ, मिटते हैं, मिट गए हैं, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा आका कभी चर्चा तेरा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।